16 दिसंबर को किस तरीके से आप देखते हैं, कैसे याद करते हैं? क्या कौन सी अच्छी या बुरी दोनों तरह की क्या बात हमें याद आती है 16 दिसंबर के हवाले से? थैंक यू जी आरजू। ये तो जाहिर है कि अब लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको याद करते हैं, एंड डेफिनेटली बांग्लादेश में इसको डिफरेंटली याद किया जाता है, हमारे यहाँ इसको डिफरेंटली इंडिया में अलग तरीके से। लेकिन ये जितने भी इवेंट होते हैं ना, इनमें असल चीज़ ये होती है याद करने की कि उनसे कुछ सीखा जाए, कि अगर इतना बड़ा एक अर्थ शेकिंग किस्म का इवेंट है आपकी हिस्ट्री का, तो उससे लेसन क्या निकला इस। थोड़ा सा मुझे मुझे बैरिस्टर साहब ये बताएं हमारे ऑडियंस के लिए, जो कि नई जनरेशन खास तौर पे उसके लिए, कि बेसिकली हुआ क्या था। और 71 में जो ये एक तरह से बांग्लादेश क्रिएट हुआ और हमारा, जिसे हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान टूटा, क्या रीजन थे, हमारी क्या गलती थी, भारत का कितना इसमें हाथ था, हुआ क्या था? सबसे पहले ये बताइए। देखें, ये तो एक बहुत लंबी, जो बांग्लादेश के अंदर जो बाद में बना, जो बंगाल प्रोविंस था पाकिस्तान के साथ, उसकी जो रिलेशनशिप थी वो फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से जो है वो गलत ट्रैक पे चली गई। एक तो ये है कि डिफरेंसेस थे जो हम मानते नहीं, और जो ना मान के तो हमने जो है ये मुल्क तोड़ा है, और आइंदा भी उसके तोड़ने के आसार पैदा कर रहे हैं। कि डिफरेंसेस जो है ना, देखें आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं तो कोई भी जो स्वाय छोटे छोटे मुल्कों के, कोई भी बड़ा काबिल जिक्र मुल्क जो है उसके अंदर डाइवर्सिटी है, उसके अंदर तरह के लोग हैं, तरह तरह की ज़बानें हैं, तरह तरह के कल्चर हैं, तरह तरह की ओरिजिन है, जो उनकी एथनिक ओरिजिन के लोग हैं। ये आप कनाडा जैसे मुल्क में देखें, या इवन छोड़ें कनाडा या यूरोप तो दूर है, यहाँ बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है और उसकी एक्सेप्टेंस है। आप इंडिया में देख लें कि इंडिया के अंदर जो है वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, कल्चर हैं और रियासतें हैं, और उन रियासतों को बड़ी हद तक जो है अपनी ज़बान, कल्चर, दूसरे तरीके से उनका जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें एक्सेप्टेबिलिटी है। कि आप देखें कि वहाँ की सरकारी ज़बानें कितनी हैं, उनको किस तरीके से जो है वो फंडिंग की जाती है, उनके हवाले से एजुकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें सामने रख के देखें तो पूरी दुनिया की जो डेमोक्रेसीज हैं और मुल्क हैं उसके अंदर डाइवर्सिटी जो है उसको एक यूनिटी और ताकत की अलामत समझा जाता है। हमने डे वन से डाइवर्सिटी को अपने लिए खतरा तस्वर किया, यानी पाकिस्तान के जो उस वक्त की रूलिंग एलीट थी उसने समझा कि ये डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है एक और दूसरे शहरी के, उसकी वजह से हमें नुकसान है और इसको खत्म किया जाए। चनाचे बंगालियों के पहले, सबसे पहले जो है जो सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे, कि मसलन बंगाल में उस तरह की जागीरदारी नहीं थी, पॉलिटिकल कल्चर ज्यादा था, पॉलिटिकली ज्यादा मैच्योर और इन्वॉल्व लोग थे, तहरीक पाकिस्तान में भी उनका रोल ज्यादा था। इन सब बातों को एक तरफ रख के भी तो जो मेन चीज जो थी, वो सबसे बड़ी चीज थी, वो बंगाली जुबान थी। अब मैं ये जो डाइवर्सिटी की बात करता हूँ कि इसको अगर हम एक्सेप्ट करें और अपनी स्ट्रेंथ बनाएं तो इसकी क्या शक्ल बननी थी कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी लैंग्वेज थी वो बंगाली थी, इसलिए कि बंगाल के लोग जो है वो गिनने में, जिसको मेजॉरिटी हम डेमोक्रेसी में कहते हैं, तोलने में नहीं, तोलने में तो पंजाब के लोग जो है उनको ना बड़े और कादावर हुए हों और वजन में भी ज्यादा हुए हों, लेकिन गिनने में बंगाली जो है ज्यादा तादाद में थे, और वो जो जुबान बोलते थे उसको बंगाली जुबान कहते थे। और बंगाली जुबान जो है वो दुनिया की पुरानी और बहुत ही जो है लिटरेरी किस्म की जुबानों में से एक थी, जिसमें के बर्र सगीर के अंदर उस वक्त जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितना लिटरेचर तख्लीक हुआ उसमें जो है वो बंगाली का बहुत बड़ा हिस्सा बनता था, यानी ओवरवेलमिंग हिस्सा बंगाली जुबान में जो लिटरेचर तख्लीक हुआ, शायरी, अदब, ये सारी चीजें। और जो उस वक्त का जो टैगोर, जो उस वक्त जिनको नोबेल प्राइज मिला, वो भी जाहिर है बंगाली जुबान का शायर था और बंगाली अदब का जो है वो लिटरेचर का लिखने वाला आदमी था। तो इस हिसाब से बजाय इसके कि हम उसको कोई इक्वल एक हैसियत देते, हमने ये कहा कि नहीं जी, बंगाली जुबान तो पाकिस्तान की जो है वो कौमी या सरकारी जुबान नहीं हो सकती, बल्कि उर्दू होगी। अब ये कोई मामूली बात नहीं थी
کہ آپ دیکھیں ہم آج کل بھی دنیا میں جو لینگویجز کا دن بناتے ہیں، انٹرنیشنل ڈے آف لینگویجز، اس میں سب سے بڑی وجہ اس کی وہی بنگال ورسز اردو جو ہے ایک کانفلکٹ تھا، جس میں خود قائد اعظم محمد علی جناح بھی انوالو ہوئے، اور اس میں جب بنگالی لڑکوں نے یہ جلوس نکالا کہ بنگالی زبان کو آفیشیل حیثیت دی جائے تو ان پہ جو ہے وہ گولیاں چلائی گئی، ان پہ تشدد کیا گیا، اور وہاں سے پاکستانی اسٹیٹ کی طرف سے آفیشیلی یہ پیغام دیا گیا کہ ڈائیورسٹی جو ہے ہیز نو پلیس ان اوور سوسائٹی، وچ از پوائنٹ نمبر 1۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا کہ آپ دیکھیں آج بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ آج بھی پاکستان کی جو فیڈرل پالیٹکس ہے اس میں بھی ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ بلوچی ایک علیحدہ زبان ہے، یا سندھی ایک الگ زبان ہے، پشتون زبان ہے، پنجابی زبان ہے، اور ان سب لوگوں کا حق بنتا ہے کہ یہ اپنے اپنے علاقوں میں ان کے بچوں کو ان کی اپنی زبان اور اپنے کلچر اور اپنی تاریخ اور اپنی روایات کے حوالے سے یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات جو ہے ان کو دیکھیں۔ یہ ہم آج بھی تسلیم نہیں کرتے، چونکہ ہمارا جو نصاب ہے، ٹیکسٹ بکس ہیں، اور ہماری جو آفیشیل پالیسی ہے، اور ہماری جو فیڈرل فنڈنگ ہے لینگویجز کی ڈیولپمنٹ اور پروموشن کے حوالے سے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ پنجابی کو پروموٹ کرنے کے لیے کتنے پیسے رکھے جاتے ہیں بجٹ میں، اور اردو کو پروموٹ کرنے کے لیے کتنے رکھے جاتے ہیں۔ یہی بات پشتو اور سندھی کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور اس کے پیچھے ایلیٹ کا یہ خوف تھا کہ پاکستان میں مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف کلچر رکھنے والے اور مختلف تہذیب کے حامل لوگ بستے ہیں، جو کہ ظاہر ہے ان اے وے ان کا جو نیریٹو تھا اس کے ساتھ متصادم ہوتا تھا، جس کے ساتھ وہ انسیکیورٹی فیل کرتے تھے اور میسج دینا چاہتے کہ ہم سارے ایک لوگ ہیں۔ حالانکہ یہی میسج بنتا اس طریقے سے ہے کہ یہ ساری زبانیں اور کلچر رکھنے کے باوجود ہم ایک لوگ ہیں، اور اس میں آپ برابری کی بنیاد پہ ایک بنتے ہیں۔ اس میں آپ جو ہے وہ غیر برابری، غیر مساوی بنیادوں پہ ایک بنتے ہیں کہ آپ ایک زبان کو اٹھا کے جو پورے پاکستان کے 5% لوگ بھی نہیں بولتے اپنے گھروں میں، اس کو آپ جو ہے وہ مسلط کر دیتے ہیں ایک میجارٹی پہ۔ یہ ایک بڑا فیکٹر تھا بنگالیوں کے ساتھ، جس کی بنیاد پہ ان کو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ یہاں تو ہم خود جو ہے خطرے میں ہیں، اور ہمارا کلچر خطرے میں، ہماری زبان اور تاریخ خطرے میں، اور الٹیمیٹلی ہمیں جو 1971 میں یا 66 میں اگر آپ یہی بات کر لیتے تو ڈیفینیٹلی بنگالیوں کے پاس کوئی ریزن نہیں تھی آپ سے علیحدہ ہونے کی، کیونکہ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میجارٹی جو ہے وہ مائنارٹی سے الگ ہوئی ہے، چونکہ پاکستان کے ساتھ رہنے میں بنگالیوں کو فائدہ تھا، مغربی پاکستانیوں کو نہیں تھا۔ بنگالیوں کو اس لیے فائدہ تھا کہ وہ اکثریت میں تھے، لیکن اکثریت تب ان کو فائدہ دیتی تھی جب جمہوریت ہوتی، اسی لیے جمہوریت کو پہلے دن سے وہاں پہ روک دیا گیا، چونکہ اس کا فائدہ بنگالیوں کو ہو رہا ہے۔ جمہوریت ایک دنیا کا خوبصورت ترین اور ایک ٹائم ٹیسٹڈ قسم کا ایک ایکسپیرینس ہے جس کا کوئی دنیا میں جواب نہیں، لیکن ہم نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ جمہوریت کا مطلب ہے بنگالیوں کی حکمرانی، اس کا مطلب عوام کی حکمرانی نہیں، لہٰذا ہم ان کو حکمرانی کرنے نہیں دیں گے۔ سو لیٹ می ٹیل یو ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا۔ وہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک جو ہے وہ انڈین قیدی تھا جو اس وقت کسی اور معاملے میں جاسوسی میں قید ہوا، تو اس نے جا کے وہاں پہ کتاب لکھی کہ میں پاکستانی جاسوس، انڈین جاسوس کے طور پہ پاکستان میں لا۔ تو وہ میاں والی جیل میں جب تھا اس وقت جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان بھی اریسٹ ہو کے انہوں نے تو اس کو میاں والی جیل میں بند کیا۔ ایک تو آپ ایک بنگال کے ایک پاپولر لیڈر کو اریسٹ کرتے ہیں اور اوپر سے اسے لے آ کے تو آپ میاں والی جیل میں بند کرتے ہیں جہاں پہ پنجابی قیدیوں کی اکثریت ہے۔ چونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ صوبہ وائز اگر ایک بلوچ قیدی ہے تو اس کو مچھ جیل میں ہی رکھیں گے، یہ ایک روایت ہے، چونکہ وہ ظاہر ہے وہاں اس کے رشتہ دار یا جو بھی اس کے اپنی کلچرل سیٹنگ، کھانا پینا اس طریقے سے ملتا جلتا ہے۔ آپ نے اس کو میاں والی میں آ کے بند کیا تو وہ یہ لکھتا ہے کہ میاں والی کے جو پنجابی قیدی تھے وہ رات کو چھت پر چڑھ کے تو اس کے بیرک جو تھی جہاں وہ قید تھا، اور ایک اور بات کہ وہ بیرک عورتوں کے لیے مختص تھی، اور یہ بات نہیں کہ وہ اس کی کوئی عزت افزائی کے لیے انہوں نے عورتوں کی بیرک میں بند کیا تھا، بلکہ اس کی انسلٹ کے لیے، چونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے
یہ ایک جینڈر جو ایشو تھا اس حوالے سے یہ ایک انسلٹنگ چیز سمجھی جاتی تھی کہ ایک مرد کو عورتوں کی جیل میں جو ہے بند کر دیا جائے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ جوتے اس کے چھت سے جو ہے وہ پھینکتے تھے اس کی بیرک پہ پوری رات, اور پھر ان کو خاموش وہ کس طرح کراتے تھے کہ آپ کو اس میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں, اس کو تو ہم نے لایا اسی لیے ہے کہ ہم اس کو اسی جیل میں پھانسی دیں گے, تو آپ کو جوتے پھینکنے کی کیا ضرورت ہے. اور اس نے لکھا ہے کہ ہم 8 قیدیوں کو لگا کے انہوں نے ایک دن شیخ مجیب الرحمان کی قبر کھدوائی میاں والی جیل میں کہ ہم اس کو پھانسی دے کے تو یہاں اسی قبر میں جو ہے وہ دفن کریں گے. یعنی اگر آپ اس پروسیس کو دیکھیں کہ ایک علاقے کا موسٹ پاپولر لیڈر جو ہے اس کے ساتھ اگر آپ اتنا ذلت امیز قسم کا سلوک کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی ایسا سیریس الزام نہیں ہے بجائے سوائے اس کے کہ جی 6 نکات ہیں یا یہ بنگالیوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے یا وہاں کے عوام کی خود مختاری اور ان کی عزت نفس کی بات کر رہا ہے, تو اس کی ہم اتنی بڑی بےعزتی اور انسلٹ کریں کہ آئندہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں. بالکل اسی طرح جس طرح آج نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے.